ایران نے شام و عراق میں اہل سنت مسلمانوں کے قتل عام کے لیے شیعہ قوتوں کا بھرپور ساتھ دے کر امت مسلمہ کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے وہ تو اپنی جگہ، مگر ایران کو بھی اس جنگ میں سخت جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایرانی فوجیوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ 2012 سے جاری ہے۔ اسی افواج کے ساتھ مل کر شامی نہتے مسلمانوں کو خاک و خون میں لت پت کر دینے والوں کے لاشیں بھی بکھرے نظر آتے ہیں۔ ایرانی حکام اپنے کرائے کے قاتلوں کے جنازے اٹھا اٹھا کر اکتا چکے ہیں۔ ہر ہفتے ایران کو اپنے کرائے کی فوج کے لاشوں کے تحفے شام سے وصول کرنے پڑتے ہیں۔ ایرانی جرنیلوں کا شام و عراق کی جنگ میں کودنا دلالت کرتا ہے کہ ایران نے ہی اس جنگ کی بنیاد ڈالی اور اس خون خرابے کا مرکزی کردار ایران ہے، جس نے اس جنگ کے لیے اپنے اعلیٰ افسران کی جانیں بھی گنوائیں۔ جس تسلسل سے ایران شام میں روس، امریکہ اور کردوں سے مل کر ظلم کر رہا ہے، اس کی سخت مزاحمت کا سامنا بھی ایران کو ہے، جس سے ایران چیں بجبیں ہے، کیونکہ بے بہا سرمائے اور افرادی قوت بھیجنے کے باوجود ایران کو ناکامی ہو رہی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شام کے جنگ زدہ شہر حلب میں لڑائی کے دوران ایرانی توپخانے کے ایک افسر لیفٹیننٹ محمد مرادی سمیت کم سے کم 2 ایرانی فوجی اہلکار مارے گئے۔ تفصیلات کے مطابق لیفٹیننٹ محمد مرادی پاسداران انقلاب کی آرٹلری یونٹ سے وابستہ تھے۔ وہ بروز سوموار 1 اگست کو حلب میں بشار حکومت کے باغیوں کے ساتھ لڑائی میں مارے گئے، جبکہ ہما شہر میں ایک دوسری کارروائی میں ایرانی فوج کا ایک اور اہلکار بھی ہلاک ہوا ہے، جس کی شناخت محمود نریمانی کے نام سے کی گئی ہے۔ شامی اپوزیشن کے مقرب ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ حال ہی میں حلب میں ایرانی فوج کے 3 افسر اور حزب اللہ کے 8 جنگجو ہلاک ہوئے ہیں۔ ایران کی فارسی نیوز ایجنسی فارس نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ اصفہان سے تعلق رکھنے والا لیفٹیننٹ محمد مرادی فوج کی آرٹلری یونٹ 22 سے وابستہ تھا۔ اسے 42 دن قبل 8 دوسرے فوجیوں کے ہمراہ شام روانہ کیا گیا تھا۔ نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی مہر کے مطابق ایک دوسرا ایرانی فوجی محمود نریمانی البرز کرد شہر سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ اتوار کی شام ہما میں شامی باغیوں کے ایک حملے میں ہلاک ہوا۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق شام میں ایرانی توپخانے سے وابستہ فوجیوں کی ہلاکتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایرانی حکومت کی جانب سے شام بھیجے گئے آرٹلری سے وابستہ فوجیوں کے لیے گرین ہیٹ کے نام سے خصوصی دستہ تیار کیا گیا تھا، جس میں 7 افسران سمیت 400 فوجی افسران اور اہلکار شام تعینات کیے گئے تھے۔ ان میں سے بیشتر کی تعیناتی پچھلے سال ستمبر میں حلب میں کی گئی تھی۔ یوں شام ایرانیوں کا قبرستان بنتا جا رہا ہے اور محاذ شام ایران کے لیے درد سر بھی بن چکا ہے۔ یہ آگ کا وہ طوق ہے جو ایران نے خود اپنے گلے میں پہنا ہے۔ اب اس سے خلاصی ایران کی بربادی کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ ایران نے جو گڑھا اسلام دشمنوں سے مل کر مسلمانوں کے لیے کھودا تھا، اب اسی گڑھے میں خود گر گیا ہے۔ سچ ہی کہتے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔